اور یہاں اس مقابلے کے اندر تینوں مدرسے کے طلباء شریک ہیں، تینوں یہاں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر مدرسے سے دو دو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں پہلی ترتیب یہ ہوگی جو خصوصاً آپ کے سمجھنے کے لیے ہے اور عوام کی آسانی کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا توجہ کر لیں اس پر کہ آپ سے 20 سوال پوچھے جائیں گے ایک گروپ سے، 20 سوال آپ سے، 20 آپ سے، 20 آپ سے، جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 8 سوال پوچھے جائیں گے ایک گروپ سے جس کے انہوں نے صحیح جوابات دینے ہوں گے۔ 8 سوال صحیح جواب دینا ہوگا کہ اس کا پرفیکٹ صحیح جواب کیا ہے۔ 8 سوال پوچھے جائیں گے، 8 سب سے پوچھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد 6 سوال پوچھے جائیں گے جس میں 2 آپشن دیے جائیں گے، ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا، تو جو صحیح ہوگا اس کا انتخاب کریں۔ اور تیسرے نمبر پر پھر 6 سوال پوچھے جائیں گے اور وہ سوال یوں ہوگا کہ ایک جملہ بولا جائے گا، آپ نے تاریخی طور پر سیرت کے حوالے سے جو پڑھا ہے، یاد کیا ہے، سمجھا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہنے والے نے جو جملہ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، سیرت کے حوالے سے ٹھیک ہے، تاریخ کے حوالے سے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے لیے 2 کا گروپ ہے۔ یہ آپ کا گروپ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ آپ جواب دے سکیں۔ تو 3 حصوں میں آپ کے یہ سوالات تقسیم ہو جائیں گے اور اس میں یہ اول، دوم اور سوم کے حساب سے یہ ترتیب ہوگی۔ دوسری ایک ترتیب یہ ہوگی کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر خوب تیاری کی سیرت کے حوالے سے اور انہوں نے اپنے طور پر بہت سارا کچھ مواد اکٹھا کیا اور یاد کیا، بہت سارے سوالات انہوں نے بھی یاد کیے ہوئے ہیں، تو دوسرے نمبر پر پھر ان کا مقابلہ ہوگا اور ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ وہ کتنے سوالات کیے جائیں گے وہ ابھی میں ججز حضرات سے مشورہ کر کے ابھی طے کر کے بتا دیا جائے گا کہ ایک بچے سے کتنے سوال پوچھے جائیں گے، لیکن اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، بالکل امکان نہیں ہوگا۔ جہاں جس بچے کی غلطی ہوگی وہ پیچھے چلا جائے گا، دوسرا بچہ آ جائے گا۔ اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 12-13 طالب علم ہیں جو اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے ان 2 کیٹیگری میں حصہ لیا اور کچھ ویسے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے، یاد کیا ہے بہت ساری چیزوں کو اور وہ حصہ نہیں لے سکے، مجمع عام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ہماری ترتیب یہ ہے کہ ایک بچے سے ایک سوال کیا جائے گا، مجمع میں سے کوئی بچہ بھی اس کا جواب دے دے گا، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے اسے بھی کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے گا۔ جی پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف پہلا سفر کب کیا؟ 12 سال کی عمر میں۔ جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں سے 2 کے نام بتائیں۔ حضرت ابو محذورہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر کا نام بتائیں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعروں میں سے 3 کے نام بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو شعراء تھے ان میں سے کسی 3 کے نام بتائیں۔ حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ۔ جی بالکل جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے کہ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ 6 ہجری میں، جواب درست ہے۔ ہجرت کے موقع پر راستے میں جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، حضرت صفیہ، حضرت عروہ، ام حکیم، آقا، امیمہ، برہ۔ جواب بالکل درست ہے، پورے نام صحیح بتائیں۔ آخری سوال ہے آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا تھے؟ ان میں سے کتنے مسلمان ہوئے اور جو مسلمان ہوئے ان کے کیا نام تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے جن میں سے 2 مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس
عباس رضی اللہ عنہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی. آپ سے پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تو غار سے مدینہ منورہ پہنچنے تک کتنے دن لگے؟ 8 دن. 8 دن غار ثور سے مدینہ تک لگے. جواب بالکل درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کا نام بتائیں. حضرت انس. حضرت انس رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. تیسرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص کا نام بتائیں. حضرت بلال بن رباح. حضرت بلال بن رباح. جواب درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں سے 3 کے نام بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں سے 3 کے نام بتائیں. الغضب، الرسوب، الماسورہ. الماسور. جواب درست ہے. شام کے پہلے سفر کے راستے میں جس راہب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی اس کا کیا نام تھا؟ بحیرہ راہب. بحیرہ راہب. جواب درست ہے. اگلا سوال ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف دوسرا سفر کب کیا؟ 25 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر میں. جواب درست ہے. آپ سے آخری اور اہم سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتائیں. حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ، حضرت ریحانہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جی ایک سوال رہ گیا جی غزوہ خندق کس سن میں ہوا؟ غزوہ خندق کس سن میں ہوا؟ 5 ہجری. 5 ہجری میں. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ جو ہے وہ ابھی تک تو برابری میں جا رہا ہے. کیا آپ سے سوال کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور نانا کا نام بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ جبکہ نانا کا نام وہب تھا. جواب درست ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کریں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. زبردست. جواب بالکل درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ شام کی طرف گئے تھے تو راستے میں آپ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ راہب. نستورہ راہب. جواب درست ہے جی. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا؟ غزوہ احد. غزوہ احد. جواب درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی جواب بالکل درست ہے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کے نام بتا دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی حضرت زید رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلین میں سے کوئی سے 3 نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتائیں. قاسم، ابراہیم، عبداللہ، طیب اور طاہر عبداللہ ہی کے لقب ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ.